جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو خلافت راشدہ کا آخری باب ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی مرتبہ حضرت عثمان کا عہد خلافت جو اس بابت ہم نے پڑھا تھا، اور اس دور میں تو ہم نے دیکھا کہ جیسے بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں، کئی اصلاحات ہوئیں، جیسے قرآن پاک کو بھی ایک رسم پہ جمع کیا گیا، لیکن آخری دور میں آ کے ایک بغاوت اٹھی حضرت عثمان کے خلاف، جس میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کی ہم نے کچھ تفصیلات بھی پڑھی تھی کہ حضرت عثمان نے نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور نہ ہی ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا، اور ان کی جو شرط تھی کہ آپ خلافت چھوڑیں، آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے۔ اور بہرحال وہ لوگ جس برے مقصد سے آئے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک جیسے باب کھلا فتنوں کا، جو تھما نہیں پھر۔ اور اگرچہ یہ والا جو عہد ہے، یہ پڑھتے ہوئے ظاہری بات ہے دل دکھتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ اتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اتنے بڑے خود اصحاب تھے، اور خلافت راشدہ کے عہد میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور مطلب جیسا کہ ہم پہلے مسلمانوں نے قوت کا دور دیکھا حضرت عمر کے وقت میں، اور پھر حضرت عثمان کے وقت میں بھی، تو اس کے بعد یہ اس طرح کی کمزوری کیوں آ گئی؟ تو اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ احساس ویسے بھی، مطلب تاریخ اس کے بعد بھی اگر پڑھیں تو یہ کئی جگہوں پہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں اچھے حالات آتے ہیں، اور پھر جیسے چینج آ جاتا ہے۔ تو وہی ہے کہ ہم لوگ تو ظاہری بات ہے اپنی طبیعت کی تقاضے کے طور پہ یہی چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہی رہا کریں، یا ظاہری بات ہے آدمی ان کے بدلنے سے گھبراتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے، لیکن جیسے پوری تاریخ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جیسے یہی ہے، چاہے مطلب قوت ہے یا خیر ہے یا اچھے حالات ہیں، وہ مستقل نہیں رہنے، اور اس میں بدلاؤ آنا ہے۔ تو جیسا آغاز میں تھا کہ جب خلافت کا بالکل ابتدائی دور تھا، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، اس وقت بھی وہ بہت نازک وقت تھا اور مسائل تھے بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد ایک طاقت کا دور آتا ہے، اور جس میں بہت آسانیاں رہتی ہیں، ہر چیز قابو میں رہتی، اور لیکن پھر یہی ہے کہ آخر بھی ہر شے کا ہے، جس کا ایک اول ہے تو اس کا آخر بھی ہے، اور پھر حالات بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ جیسے ٹائڈ کی طرح یہ پوری، مطلب اوور آل ہماری تاریخ میں آگے بھی ہوتا چلا ہے۔ مطلب جیسے خلافت راشدہ یہاں اینڈ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اموی حکومت شروع ہوتی ہے، تو اس کا بھی ابتدائی دور بہت اچھا ہے، اور یعنی حضرت معاویہ کے انڈر جو دور ہے وہ سنہری دور ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس میں بیچ میں 10-15 سال آتے ہیں بہت کمزوری کے، بہت میں مسائل ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے آ، ولید کا دور آتا ہے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، جس میں فتوحات بھی نہیں، ولید کے دور میں فتوحات بہت ہوئی، اور حضرت عمر کے دور میں دیگر اصلاحات بہت ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک ڈاؤن فال آتا ہے، اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے عباسی اٹھتے ہیں، تو شروع میں وہ بھی بہت اچھا لے کے چلتے ہیں، یعنی مامون کے دور تک۔ اس کے بعد پھر ان کا ڈاؤن فال آتا ہے، اور یہ چیز جیسے تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے۔ تو وہ اگر مطلب آپ پوری تصویر دیکھو نا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے بھی طے کر رکھا ہے کہ ایک ہی حالت مستقل نہیں رہے گی، تاکہ یہ واضح رہے نا کہ دنیا بہرحال جتنی مرضی اچھی ہو جائے، ہے وہ امتحان کی جگہ ہی، اس کے حالات بدلیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ ہم چاہیں گے تو یہی کہ ویسے ہی حالات رہیں جیسے حضرت عمر کے دور میں تھے، لیکن ویسا رہ نہیں سکتا۔ تو یہ والا جو دور ہے، یہ کمزوری کا دور رہا، بہت مشکل کا دور رہا، اور ایک ہی وقت میں حضرت علی کو بہت سارے چیلنجز دیکھنے پڑے۔ اس میں پہلی چیز تو یہی تھی کہ جن حالات میں خلافت ان کے پاس آئی، وہ انتہائی اضطراب کا اور بے چینی اور تفریقے کا وقت تھا، کہ وہی لوگ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، وہی ان کے ساتھ آ ملے،
اور اس وقت ان لوگوں کو خود سے دور کرنا یا ان پہ قصاص نافذ کرنا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ مدینہ میں بہت بڑی طاقت اس وقت انہی لوگوں کی تھی جو باغی تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا تھوڑی ہے کہ جو باغی گروہ تھے صرف اکیلے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ چیز بھی نہیں سمجھ پاتے نا، کیونکہ عربوں کا ایک جو پورا ماحول ہے یا ان کے یہاں جو قبائلی نظام تھا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہاں کوئی آدمی بھی اکیلا فرد نہیں ہوتا تھا۔ جو لوگ اس باغی گروہ میں شامل تھے تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ 2-3 ہزار افراد تھے، وہ ہر فرد کا ایک قبیلہ بھی تھا۔ اور وہاں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عربوں میں جو عصبیت تھی وہ اس قدر ہوتی تھی کہ جیسا کہ وہ مسیلمہ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے صرف اس لیے کہ وہ اس کے قبیلے کے ہیں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ چیز اسلام نے آ کے اس کو دبایا اور بہت یہ کم ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک شے جو آپ کی تباً یعنی ایک قوم کے مزاج میں داخل ہو چکی ہو تو وہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے۔ اور وہ یعنی تاریخ پہ کئی موقعوں پہ وہ چیز سامنے آئی ہے۔ ابھی جیسے ختم ہوگی جب خلافت راشدہ تو اس کے بعد بھی اموی دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دوبارہ وہی قبائلی عصبیت اور وہ ربیہ کی اور آ، لڑائیاں مضر کی وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یمن اور شام کے مسائل وہ اس طرح کی قبائلی عصبیتیں آگے چل کے بھی رہی ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس اسلام نے اسے مکمل یعنی ایک دفعہ ہی مکمل ختم کر دیا ہو، چونکہ وہ ہیومنلی بھی پاسبل نہیں ہے۔ جو اصحاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے وہ تو ان میں تو یہ چیز ختم ہو گئی، اور انہوں نے آگے اس کو پنپنے بھی نہیں دیا کہ دوبارہ سے وہ جاہلی احساسات اٹھیں۔ لیکن جب فتوحات ہوئی ہیں نا تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت ظاہری باتیں یہ مسائل آئے، اور اسی سے سمجھ آتا ہے وہ جو حضرت عمر کی حکمت تھی یا وہ جو ان کی ایک طبیعت تھی کہ وہ بہت زیادہ فتوحات کے حق میں نہیں تھے، یا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عالم اسلام جو ہے وہ بہت اس کا جغرافیہ بڑھے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ جہاں جہاں ہے وہاں مضبوط ہو، یعنی وہاں اسلامی اقدار پھیلے۔ تو وہ یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جب فتوحات بہت بڑھ گئیں تو بعد میں بہت سارے لوگ آگے جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو اسلام سے اور بلاد اسلام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام ابھی ان کے اندر داخل نہیں ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ سچے مسلمان ہوں گے بے شک، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اسلام ایک یہ ہے کہ اس کے عقائد کو مان لینا، اور ایک یہ کہ اپنی طبیعت کو اسلام سے تعمیر کروانا، اس میں بہت فرق ہے۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت جنہوں نے حاصل کی، اور ایک یہ کہ جو بعد میں ایمان لائے، تو وہ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بہت مشکل تھا کہ ان لوگوں کو اسی وقت حضرت علی اپنے آپ سے الگ کریں اور ان پہ قصاص نافذ کریں۔ تو آپ کی توجہ اسی جانب تھی کہ پہلے حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، اور یعنی اس وقت جو ایک انتشار کا سما ہے وہ قابو میں آ جائے، اور بعد میں پھر یہ کہ قضا اس میں فیصلہ کرے کہ کون کون لوگ انوالو تھے اور ان پہ سزا نافذ کی جائے۔ تو حضرت علی اس حق میں تھے، اور یہی مطلب امت کا اس پہ تمام علماء کا ہمارے یہاں اجماع ہے اہل سنت میں کہ حضرت علی حق پہ تھے، اور یہی مطلب ٹھیک تھا، کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر ان لوگوں پہ سزا نافذ کی جاتی تو اس سے بہت بڑی بغاوت اٹھتی، یعنی جو جنگیں ہوئیں حضرت علی کے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھیں اس کے مقابلے میں، کہ اگر وہ ان لوگوں کو پکڑ کے مارتے تو جو یعنی اس وقت ممکن تھا کہ پورے کا پورا عراق اور شام یہ سب باغی ہو جاتا، یا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ سب واپس چلا جاتا، مسلمانوں سے چھن جاتا۔ وہ بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا، کیونکہ وہی جیسے میں نے عرض کیا نا وہ سب لوگ ان کی ایک عصبیت ہے، قومی بھی ایک قبائلی بھی، تو اس لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ تو بہرحال یہاں جو مدینہ والے تھے انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کر لی، اور باقی بھی جو علاقے ہیں وہاں سے بھی ان کی یعنی خطوط کے ذریعے بیعت آنا شروع ہو گئی، سب نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن شام کے علاقے میں آپ کو خلیفہ نہیں مانا گیا۔
اور اس کی وجہ وہی تھی کہ شام میں جو اس وقت والی تھے وہ حضرت معاویہ تھے، اور انہیں حضرت عمر کے دور میں وہاں متعین کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی انہی کے بھائی جو یزید بن ابو سفیان ہیں وہ وہاں والی شام ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے بعد حضرت معاویہ آئے، تو وہ ایک طویل عرصے سے، یعنی کوئی تقریباً یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، کہ وہ شام میں ہی مقیم تھے وہاں کے والی کے طور پر۔ اس دوران حضرت عثمان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بحری بیڑا بھی تشکیل دیا، اور روم سے کئی جنگیں لڑی حضرت معاویہ نے۔ تو انہوں نے بیعت قبول نہیں کی، اور یہ شرط رکھی کہ حضرت علی یعنی بیعت لینے سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیں، اور وہ چونکہ حضرت عثمان سے ان کا وہ رشتہ داری بھی تھی، تو اس لیے حضرت معاویہ خود کو اس کا حقدار سمجھتے تھے، جیسے ولی الدم جسے کہتے ہیں نا، کہ جو اپنے کسی مقتول کا قصاص لینے کا حق رکھتا ہو، تو انہوں نے اس حیثیت سے انکار کیا کہ ہم آپ کی خلافت نہیں تسلیم کریں گے جب تک آپ حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو یہ جیسے ایک پہلا جو اختلاف اٹھا وہ یہ اٹھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ صرف حضرت معاویہ کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں تھا، یہاں مدینہ میں بھی حضرت عائشہ اور پھر اسی طرح جو عشرہ مبشرہ میں سے دو اصحاب ہیں، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، وہ بھی اسی رائے کے قائل تھے کہ پہلے اس میں جلدی کرنی چاہیے، قصاص میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور فوراً بدلہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مطلب ان حضرات نے یہ سوچا کہ یہاں چونکہ حضرت علی کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں بہت سارے جو قاتلین عثمان تھے، تو ادھر مدینہ میں یعنی مشکل ہے ان لوگوں کو پکڑنا، اور مطلب ان کو اس حضرت علی کی فوج سے نکال باہر کر، بہتر یہ ہے کہ جو باہر کے علاقے ہیں وہاں سے امداد لی جائے، اور وہاں سب لوگوں کو حضرت علی کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ملا لیا جائے کہ وہ سب حضرت علی پہ متفق ہوں، اور اس بات پہ متفق ہوں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، تاکہ حضرت علی کی جمعیت بڑھ جائے اور ان کے لیے آسان ہو جائے انہیں قابو کرنا۔ تو اس ارادے سے اور اس نیت سے یہ اصحاب نکلے یہاں سے اور بصرہ کی طرف، کیونکہ یہ جب سارا فتنہ اٹھا تھا، یہ بغاوت، یہ انہی علاقوں سے، کوفہ اور بصرہ سے یہ لوگ آئے تھے، تو یہ اصحاب وہاں گئے اور وہاں چاہا کہ پہلے وہاں کے حالات کو قابو میں کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے آسانی رہے گی۔ تو وہاں پھر کچھ جنگیں بھی ہوئیں، جس میں کچھ ابتدائی طور پہ جیسے یعنی فتح بھی ہوئی وہ جو وہاں بغاوت کو کچھ کچلنے میں، لیکن یہ کہ اب حضرت علی کی اجازت کے بغیر ہو رہا تھا، ظاہری بات ہے سب، تو حضرت علی بھی ایک عجیب مشکل میں تھے نا، کہ یہاں حضرت معاویہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے، ادھر حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر وہ بھی یہاں سے چلے گئے، تو اب جیسے ایک طرح سے خلیفہ کے ہاتھ سے سب چیزیں نکل رہی ہیں، تو ان کے اختیار اب چل نہیں رہا، تو انہوں نے بھی پھر اس وقت یہ چاہا کہ یہاں مدینہ سے نکلا جائے اور باہر کوفہ کی طرف موو کر گئے، اور وہاں سے چاہا کہ چیزیں اپنے کنٹرول میں لیں، یعنی پہلے اسی ایریا کو قابو میں کریں، اور ایک دفعہ جب حالات سارے کنٹرول میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر جو بھی مطالبات جس کے ہیں یا جو بھی قصاص کا معاملہ ہے وہ کیا جائے۔ تو حضرت علی بھی یہاں سے کوفہ چلے گئے، اور وہاں پھر بصرہ کے مقام پہ ہی جہاں حضرت عائشہ تھیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہاں مکالمہ ہوا، حضرت علی کی طرف سے گئے تھے جو حضرت قعقاع گئے تھے نا، جو ہم نے دیکھا کہ فتوحات عراق میں بھی جن کا بہت کردار تھا، تو انہوں نے سفارت کا کام کیا، اور اس پہ وہ ہو گئے تھے کامیاب، کہ یعنی سب اصحاب نے یہ مان لیا تھا کہ نہیں، یہ حضرت علی اس میں ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں سے واپس جانے کا جیسے ارادہ کر دیا۔ اور اس میں جیسے یہ بھی ہے بیچ میں کہ حضرت زبیر کو وہ یاد بھی کروایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موقع پہ کہا بھی تھا کہ یعنی علی سے جو لڑائی کر رہا ہوگا تو وہ ظالم ہوگا، تو انہیں یاد آ بھی گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اگر مجھے پہلے یہ چیز ذہن میں ہوتی تو میں نکلتا بھی۔
تو بہرحال یہ اب اس طرح کا ایک ماحول آ گیا، کچھ صحابہ جیسے حضرت علی کے ساتھ تھے اس میں، کچھ صحابہ دوسری طرف تھے، اور پھر تیسرا ایک گروہ تھا جو دونوں کی طرف نہیں تھا، اور وہ اس مخمسے میں تھا کہ اس لڑائی سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کہ اب اس طرح کی جب حالات ہو جائیں تو بہت کنفیوژن پھیل جاتی ہے نا، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ حضرت قعقاع کی اس گفتگو کے بعد آ، یعنی حالات بہت قابو میں آ گئے، اور یہ لگا کہ کم از کم یہ جو بصرہ کے علاقہ ہے، یا جو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ تو حضرت علی کے ساتھ ہی مل جائیں گے، اور اس میں یہاں ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا، وہ چونکہ حضرت علی کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں ان کی بات پہ۔ لیکن اسی اسنا میں یہی لوگ، چونکہ جو لوگ قاتلین عثمان تھے، انہی کی بہت بڑی تعداد، یعنی جنہوں نے بغاوت اٹھائی تھی پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے بھی ہم نے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ وہ صرف وہ واقعتاً ان کے ہاں کوئی اعتراضات یا شبہات نہیں تھے جو وہ لے کے آئے تھے حضرت عثمان کے پاس، وگرنہ اگر ایسا ہوتا تو وہ تو پہلے ہی چلے جاتے، چونکہ حضرت عثمان نے ان سے گفتگو کی تھی پوری، یعنی یہ محاصرہ وغیرہ ہونے سے پہلے کی بات ہے جب وہ لوگ حج پہ آئے تھے، تو ان کے تمام اعتراضات کا جواب، یعنی تسلی بخش جواب دے کے انہیں، یعنی جب وہ چپ ہو گئے پھر واپس بھجوا دیا، لیکن وہ لوگ پھر آئے وہی چیزیں لے کے، اور پھر بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ساری جو حضرت علی سے بھی ان کی باتیں ہوئی تھی، اس میں حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ بھائی تم لوگ پلان کر کے آئے ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مطلب تم لوگوں کے ساتھ کوئی وہاں ظلم ہو رہا ہے، یا تمہیں مطلب کسی وجہ سے تم واقعی یعنی کسی حق بات پہ ہو۔ تو اس وجہ چونکہ وہ لوگ تو چاہتے ہی یہ تھے نا، ایک شرارت کے تحت عبداللہ بن سبا نے چونکہ یہ موومنٹ جب شروع کی تھی، تو وہ تو ایک پلانٹ تھی کہ اسلام پہ حملہ تھا، تو وہی لوگ جنہوں نے یہ بغاوت کی اور حضرت عثمان کو شہید کروایا، بعد میں وہی لوگ یہ آواز بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی پھیلائی کہ نہیں، حضرت عثمان کا قصاص فوراً لیں اور اس میں دیر نہ کریں۔ تو اب جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی میں تو صلح ہو رہی ہے، اور ان میں جنگ کا بھی امکان نہیں ہے، اور اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اگر یہ سب آپس میں مل گئے، تو پھر ظاہری بات ہے یہ سب سے پہلے تو حالات جب ٹھیک ہوں گے تو ہماری باری آئے گی اور ہمیں مارا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر جیسے اپنے آپ کو منقسم کیا، اور رات میں دونوں لشکروں میں وہ جیسے پینیٹریٹ کر گئے، اور صبح جب اندھیرے کا ہی وقت تھا تو دونوں اطراف سے تیر اندازی، ادھر والے جو تھے حضرت علی کی طرف والے، انہوں نے ان پہ حضرت عائشہ کے جو لشکر ہے ان پہ حملہ کیا، اور انہوں نے یہاں حملہ کیا، اور دونوں طرف سے یہ آوازیں آئیں کہ جو دوسرا گروہ ہے اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر، اور جب یہ ہوا تو کیونکہ دونوں اطراف سے لوگ مرنے لگے، پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور یہی وہ جنگ ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ ایک وہ اونٹ پہ تھی، اس میں جو ہودج ہوتا ہے جو خواتین کے لیے بنایا جاتا تھا، اونٹ پہ جب سواری کرتے تھے، تو ان کی بہت بڑی کوشش یہ بھی تھی باغیوں کی کہ اس میں کسی طرح حضرت عائشہ کو شہید کر دیا جائے، تاکہ اگر ایسا ہو تو ظاہری بات ہے یہ جنگ مزید طول اختیار کر جائے گی، کیونکہ ابھی تو صرف حضرت عثمان کا مسئلہ ہے قصاص کا، تو اگر حضرت عائشہ بھی شہید ہو گئیں تو پھر تو ہماری فتح جیسے بہت بڑی ہو جائے گی، اور مسلمانوں میں مزید انتشار اور اختلاف پھیلے گا، اور حضرت علی کے مزید لوگ خلاف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کوشش بہت کی، اور وہ جو جنگ، وہ جو ہے جمل، اس کے ارد گرد ہی زیادہ لڑائی مطلب انہوں نے فوکس کی باغیوں نے، اس اونٹ کے ارد گرد۔ تو پھر حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کے وہ جو اونٹ ہے اس کو مار دے، اور حضرت عائشہ کو اپنی حفاظت میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو وہ انہوں نے کر بھی لیا، اور حضرت عائشہ کو بحفاظت پھر مدینہ پہنچایا گیا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو بھی جنگ جمل کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی جو لڑائی کا مرکز رہا وہ یہ جمل تھا۔ تو یہاں اب جب لڑائی ختم ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، اور اس میں حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے تھے اسی لڑائی کے دوران، اور مطلب ہزاروں
اصحاب جو ہیں وہ، ان میں کئی یعنی صحابی بھی تھے اور کئی عام مسلمان، دونوں اطراف سے وہ شہید ہوئے۔ اور وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت عائشہ بعد میں اس پہ بہت افسوس کرتی رہیں کہ میں مطلب مجھے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جو کچھ ہوا چونکہ ظاہری بات ہے وہ کسی بھی گروہ کا پلان نہیں تھا کہ اس طرح ہو، اور وہ دونوں تو حق کے لیے نکلے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے باغیوں نے اور دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کو مزید نقصان ہوا۔ ایک طرف تو یہ رہا، اور دوسری طرف پھر اب جب یہاں کا معاملہ ختم ہو گیا بصرہ کا، تو حضرت علی نے اب شام کا ارادہ کیا کہ وہاں بھی حضرت معاویہ سے ملیں اور معاملات بہتر کیے جائیں۔ تو آپ اب جب شام گئے تو وہاں بہرحال لڑائی ذرا زیادہ ہوئی اس کی نسبت، اور وہ جنگ صفین جسے کہتے ہیں، صفین بیسیکلی جو دریائے فرات کے کنارے پہ جگہ ہے، تو اس جگہ کی مناسبت سے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں لڑائی یعنی بہت زیادہ تھی دونوں گروہوں میں، اور دونوں طرف بہت لوگ شہید ہوئے۔ اور اس وقت ذرا معاملہ اس وقت تھما جب حضرت علی کی طرف جو حضرت عمار بن یاسر تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ وہ جب شہید ہوئے تو جیسے یہ بات پھیل گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ تمہیں ایک باغی کرو قتل کرے گا، تو وہ بات جب پھیل گئی تو اس سے جیسے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آیا کہ نہیں یہ معاملہ غلط ہوگا۔ اور اگرچہ پھر بھی یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی طرف کے جو لوگ تھے، اور خود حضرت معاویہ نے بھی اس بات کو بھی تعویل میں جیسے لیا تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ نہیں حضرت علی اس معاملے میں غلط ہے، اور انہیں لانا ہی نہیں چاہیے تھا عمار بن یاسر کو، یا یہ لڑائی کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس میں اگرچہ ایک چیز اور سمجھنا ہے میں، چونکہ بعد میں ایک اس جب غبار چھا جاتا ہے نا، جیسے کنفیوژن آ جاتی ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں لوگ جیسے داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اس میں واضح رہنی چاہیے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے اختلاف خلافت پر بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ اختلاف صرف قصاص عثمان پہ تھا کہ وہ ابھی یا بعد میں، تو وہ صرف اتنا معاملہ تھا، یہ نہیں تو یہ یعنی کسی کو بھی اس میں شک نہیں تھا کہ خلافت حضرت علی ہی کا حق ہے اور وہی خلیفہ ہوں گے، اور نہ مطلب ان کے خلیفہ ہونے کا بالکل مسئلہ نہیں تھا، یا یہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہ اپنے لیے کچھ طلب کر رہے تھے۔ تو وہ صرف یہ تھا کہ وہ جیسے چاہتے تھے کہ پہلے یہ قصاص ہو، اس کے بعد آپ کی خلافت اسٹیبلش کی جائے۔ تو بہرحال یہاں لڑائی بہت زیادہ جب ہونے لگی تو پھر دونوں طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ ابھی جنگ بندی ہو، ورنہ بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہو جائیں گے اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس دوران پھر وہ جو مشہور ہے کہ حضرت عامر بن عاص نے وہ کوشش کی کہ وہ مصحف جو تھے قرآن کے وہ نیزوں پہ اٹھائے گئے، اور کہا گیا کہ بھی جنگ روکو اور قرآن پہ فیصلہ کرو، تو اسے تحکیم کہتے ہیں کہ فیصلہ کروایا گیا۔ اس میں اب فیصلے کے لیے یہاں سے حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص بات کرنے گئے، اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہے۔ اور اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئے مذاکرات، اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اس سے ایک مزید نقصان ہوا کہ ڈویژن اور بڑھ گئی مسلمانوں کہ اسی سے حضرت علی کے لشکر میں جو تقریباً کوئی 12,000 کے قریب لوگ تھے وہ، اور جن میں یعنی اکثریت وہ بدوؤں کی تھی، جو مطلب وہاں عراق کے کارنر پہ جو وہاں کے صحرا ہے، بادیہ جسے کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ، اور جو مطلب قرآن وغیرہ تو بہت پڑھتے تھے لیکن فقہ کا علم نہیں تھا ان کے پاس، یہ سمجھ نہیں تھی، تو وہ لوگ اب ایک نیا گروہ نکلا وہاں سے، انہوں نے وہ الگ ہوئے یہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جو کام تم نے کیا ہے یہ تحکیم والا، یہ تو کام ہی غلط ہے، اور اس پہ انہوں نے تکفیر کرنا شروع کی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور یہ تو کفر ہے۔ اور یہ لوگ پھر الگ ہو گئے یہاں سے کوفہ سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بعد میں پھر خوارج کہا گیا، کہ یہ اس لشکر سے نکل گئے تھے۔
تو اب وہ لڑائی تو اپنی جگہ رہی، حضرت یا وہ جو اختلاف تھا حضرت معاویہ اور حضرت علی کا، اب ایک نیا مسئلہ اٹھ گیا کہ یہ جو لوگ تھے خوارج، انہوں نے نئی پھوٹ ڈال دی، اور یہ ہر مطلب مسلمانوں میں یہ تکفیر انہوں نے عام کرنا شروع کر دی کہ جو بھی کوئی کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور اس پہ اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور یوں کر کے انہوں نے جیسے قتل عام شروع کیا۔ اگرچہ یہ کہ آغاز میں حضرت علی نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں سے لڑائی نہ لڑی جائے، اور انہیں سمجھایا جائے، انہیں ان پہ ان کی غلطی واضح کی جائے کہ یہ جو مطلب قرآن سے نکال رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شروع میں انہوں نے خود بھی ان سے مکالمہ کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو ان سے مکالمے کے لیے بھیجا، اور جیسے حالانکہ اس وقت بھی وہ لوگ اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے کھلم کھلا حضرت علی کی تکفیر کرتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، ان پہ ان کی غلطی، کیونکہ وہ رائے کا مسئلہ ہے تو ان پہ ان کی غلطی واضح کی جائے اور ان سے لڑائی نہ کی جائے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ وہ لوگ عام مسلمانوں کو مارنے لگے اور بس ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا فلاں مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو جو ان کی رائے کے اگینسٹ ہوتا تھا بس کو کافر بنا کے مار دیا۔ یہ جب انہوں نے عام کرنا شروع کیا تو پھر حضرت علی نے ان سے جنگ لڑی، جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، جس میں انہیں شکست ہوئی خوارج کو۔ ہاں جی، تو وہ ہم خوارج کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان سے پھر ایک لڑائی ہوئی، جنگ نہروان، اور بہرحال لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے، اور قرآن تو پڑھتے تھے، نصوص کا ظاہر تو جانتے تھے، لیکن علم نہیں تھا۔ اور وہ جیسا ایک ہوتا ہے کہ جو لوگ ذرا تند مزاج ہوتے ہیں یا درست میں طبیعت کے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، اور جو چیز جیسے انہیں خود سمجھ آ گئی ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آخر میں یہ طے کیا کہ جو تین بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے ساری مسلمانوں میں، اور وہ تینوں جیسے تحکیم میں شامل تھے، ان کی تکفیر کی اور ان کے قتل کے لیے لوگ منتخب کیے، تو وہ تین لوگ یعنی حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص، تو ان تینوں کو مارنے کا پلان کیا گیا، اور حضرت علی کو تو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور تینوں کو یعنی رمضان تھا یہ، 16 یا 17 رمضان کی صبح تھی، فجر سے پہلے جب یعنی نماز کے لیے نکلتے ہیں، کچھ اندھیرے کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کو پلان کیا گیا تینوں پہ حملہ ہوگا ایک ہی دن۔ تو حضرت علی کو تو وہ شہید کرنے میں ہو گئے کامیاب، اور لیکن یہ ہے کہ حضرت معاویہ زخمی ہوئے اور شہید نہیں ہوئے، وہ بچ کے، اور حضرت عمر اس دن بیمار تھے تو اس دن انہوں نے اپنے گھر ہی نماز پڑھی تھی، تو ان کی جگہ جو نماز پڑھانے گئے تھے وہ جو فوج کے تھے سربراہ، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے حضرت علی اسی جنگ میں یعنی جب یہ تمام ماحول اس طرح کا تھا وہ اسی میں شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت حسن کی بیعت کی گئی، اور وہ بھی 5 6 مہینے 6 مہینے تقریباً حضرت حسن رہے خلیفہ، اور پھر انہوں نے صلح کے لیے، تاکہ جو اب دوئی آ گئی ہے امت میں، ایک طرف شام والے ایک طرف باقی امت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حضرت معاویہ سے معاہدہ کر لیا تھا کہ میرے بعد آپ کے پاس آئے گی خلافت، اور پھر آپ معاملات سنبھالیں گے۔ تو اس طرح سے خلافت راشدہ کا ایک یعنی اینڈ ہوا، مطلب وہ اینڈ جو ظاہری بات ہے وہ پڑھتے ہوئے بھی چبھن ہوتی ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب مطلب آپ یہ ساری چیزیں صرف پڑھیں یا سنیں تو اتنا عجیب لگتا ہے، یا اتنی یہ کنفیوژن ہوتی ہے، اس سے ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا اور جو سب میں موجود تھے، ان کی مشکل کتنی بڑی تھی، تو ان کے لیے کتنا مشکل تھا یہ سب طے کرنا، یا یہ فیصلہ کرنا، یا یہ سمجھنا بھی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جتنی تیزی میں جیسے وہ ہوا نا۔ تو بس ایک دفعہ اب یہ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو ایک وہ تھا جو واقعات کچھ تھے جو میں نے ویسے نریٹ کیے ہیں، کہ نوٹس میں پھر بعد میں بھیجوں گا۔ جو خلافت رہی ہے حضرت علی کی، وہ یہ 5 سال بنتے ہیں تقریباً ذی الحجہ 35 ہجری سے رمضان 40 تک، اور اگر آپ کے مناقب کا ذکر کیا جائے تو اس میں جیسے وہ بہت مشہور ہے جو خیبر کا واقعہ، کہ جب ان کو آج شوب چشم تھا حضرت علی کو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اسے دوں گا پرچم جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ حضرت علی تھے۔ اور اسی طرح وہ بھی جو کئی روایات میں ہے کہ حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے وہ جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح امام احمد کا ایک قول ہے کہ یعنی صحابہ میں سے کسی کے فضائل یا مناقب ہم تک اس طرح مروی نہیں ہوئے جس طرح حضرت علی کے ہوئے ہیں۔ باقی یہ وہی باتیں جو ہم کر چکے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ تو وہی لوگ جو اس بغاوت میں پیش پیش تھے اور حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا، وہی اب اس میں جیسے اس بات کو ہوا دے رہے تھے تو ان کا بدلہ پہلے لیا جائے، اور اس میں وہ سب ہوا، یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات اب آپ لوگوں نے کرنی ہے تو بتائیے۔ یا اگر ہاں یہ آخری بس میں چاہ رہا تھا یہ ذرا میں پڑھ دیتا ہوں، امام قرطبی کا کلام ہے، تو وہ جیسے اس پوری سچویشن کو بہت اچھے سے وہ کر دیتا ہے نریٹ۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، یہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، مطلب بہت بڑے لوگ تھے یہ۔ اب یہ 16 رمضان ہے جب حضرت علی کو شہید کیا گیا، تو اس وقت جب آپ کو چوٹ لگی تو یہ الفاظ تھے جو آپ نے فرمائے، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود مطلب دیکھ لوں گا، پھر تو میں ہی فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس میں مارا گیا تو پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر تم لوگ جو ترجیح دو اس بات کو بہتر سمجھو کہ قصاص لیا جائے تو ٹھیک ہے، تم قصاص لے سکتے ہو۔ یعنی وہ دو لوگ تھے جو آم، اس میں شامل تھے قتل میں، ایک ایک کر کے ان سے قصاص لے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ تقوی کے قریب۔ اچھا یہ اب امام قرطبی کا کلام ہے جو سورہ حجرات کی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والوں میں سے دو جماعتوں یا دو گروہوں کی لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کروایا۔ اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے یہ ذکر کیا ہے، تو یہ ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جیسے بیسس پرووائڈ کرتی ہے اس بات کا کہ اہل ایمان میں بھی اختلاف یا قتال بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں قتال ہوا دو گروہوں میں تو ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے تو اس کی تکفیر ہی کی جائے۔ بعض دفعہ کسی یعنی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی بھی اختلاف کی بنیاد پہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، تو اس سے کسی کے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو یہ وہی امام قرطبی کا ہی کلام چل رہا ہے کہ اس چیز کو اس سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہاں پہ بھی باغی کا لفظ ہے۔ اور اسی طرح پھر جو خوارج کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو خروج کریں گے خوارج، تو وہ سب سے بہترین فرقے پہ خروج کریں گے، یعنی جو مسلمانوں کا سب سے بہترین گروہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت علی کے گروہ کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو مسلمانوں کا صرف ایک ہی گروہ ہوگا بہترین گروہ، یعنی اس سے کم بہتر گروہ بھی ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، کہ ان کی اس کی نفی نہیں ہے ایمان کی۔ یا اسی طرح ایک روایت میں جو یہ ہے کہ ان سے خوارج سے نہیں لڑائی کریں گے وہ جو دو گروہوں میں حق کے سب سے قریب ہوں گے، تو یعنی دونوں گروہ اس کا مطلب ہے کہ ہوں گے حق پہ، ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا اور دوسرا کچھ غلطی پہ ہوگا، یعنی وہ حق سے کچھ دور ہوگا۔ وہی جو ہمارے یہاں موقف ہے کہ صحابہ کی دونوں جماعتوں نے اجتہاد کیا، تو ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے، ایک مخطی ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں اجر دونوں کو ہے جن کی نیت درست ہے۔ باقی یہ کہ اس پہ ہماری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی جو ہیں اس وقت چونکہ خلیفہ تھے، اور جس نے بھی خروج کیا تو وہ باغی تھا، اور ان سے لڑائی کرنا واجب تھی، یعنی مطلب اس یہ کی روح سے یہ جو آیت بھی ہے نا،
اس روح سے کہ جو بھی خلیفہ پہ خروج کرے گا تو اس کو واپس لانا اور صلح تک معاملات لانے کے لیے اگر لڑائی بھی کرنی پڑے تو وہ ٹھیک ہے، تو وہ اسی پرپز میں کی گئی۔ ٹھیک ہے، آگے انہوں نے وہی ذکر کیا کہ وہ یہی دو گروہوں میں اختلاف ہوا کہ ایک نے کہا کہ نہیں آپ جلدی کریں قصاص لیں، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قاتلین عثمان کو اپنے سامنے صبح و شام دیکھتے ہیں اور آپ بیعت بھی لیں؟ تو ایک گروہ جیسے اس پہ تھا، لیکن دوسرا یہ کہ حضرت علی اگر قصاص لیتے تو اس پر ایک بہت بڑی تیسری جنگ بھی کھڑی ہو جاتی، وہی جو ان کے قبائل تھے باغیوں کے وہ بھی جیسے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا پھر یہ اہم ہے، یہ امام قرطبی ہی کا کلام چل رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ صحابہ میں سے یعنی یہ کہا جائے کہ کوئی واقعتاً یعنی قطعی طور پہ غلطی پہ تھا، یعنی جانتے بوجھتے کسی کو معلوم بھی ہو کہ اس کی رائے غلط ہے اور پھر بھی وہ اپنی رائے پہ اڑا رہا ہو، یہ نہیں ممکن، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور مطلب ہم ایک یعنی ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے، لیکن دونوں ہی اچھی نیت کے ساتھ تھے، اور یہ کہ وہ سبھی ہمارے ائمہ ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ان پہ ہم خاموشی اختیار کرنے کو اپنے لیے جس تعبد کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا عبودیت کا، اور یہ کہ ہم ان کا ذکر اچھا ہی کریں گے اس لیے کہ وہ صحبت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحبت کی حرمت ان تمام باتوں سے بڑی ہے جو بھی ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بری طرح ذکر کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی کہ اللہ نے ان سب کی مغفرت فرمائی ہے اور ان کی رضا کا اعلان کیا۔ اور پھر جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ جو ہیں وہ شہید ہیں جو کہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، تو اس سے بھی جیسے دلیل ملتی ہے کہ اگر جو انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تو اگر یہ خروج جیسے عاصی یا باغی کا خروج ہوتا تو پھر انہیں شہید نہ کہا گیا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حق پہ تھے اپنے تئیں، تو اسی لیے اس میں جو ان کے قتل ہو جانے کو شہادت کہا گیا۔ اسی طرح جیسے ایک بڑے عالم سے پوچھا گیا وہی اس سب معاملات میں جو جنگیں ہوئی صحابہ میں، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یعنی یہ بھی علماء میں سے بعض سے جیسے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ خون جو ہے اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا ہے، تو اب میں اپنی زبان کو اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی مطلب خدا کا فضل ہے کہ میں اس وقت میں موجود نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں پہ کسی کا خون ہوتا، تو اب میں اپنی زبان کو کیوں خون آلود کروں، یعنی میں کسی کے مطلب اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا اس بات میں کون کیا تھا۔ اسی طرح حسن بصری سے پوچھا گیا اس قتال کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ ہے جو جس میں صحابہ موجود تھے، ہم غائب تھے، وہ اس کو جانتے تھے، ہم جاہل تھے، ہمیں نہیں پتا، وہ بہت ساری چیزوں پہ ان کا اجتماع ہے، یعنی وہ سب اکٹھے ہیں بہت سی باتوں پہ، ایسے امور میں ہم ان کی اتباع کریں، اور کچھ چیزوں میں ان کا اختلاف ہے تو وہاں ہم کھڑے ہیں، یعنی وہاں ہم جیسے بس ساکت ہیں، وہاں ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کھوج میں جائیں کہ کون کیا ہے۔ اسی طرح امام محاسبی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم وہی کہیں گے جو حسن بصری نے کہا ہے، اور وہی یہ بات کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے تھے، اور جن چیزوں میں ان کا اتفاق تھا ہم ان کی اتباع کریں گے، اور جہاں ان کا اختلاف ہوا وہاں ہم رک جائیں گے، یعنی اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کوئی ہم نئی رائے اپنی طرف سے نہیں لائیں گے۔ تو باہر یہ اس پہ خلافت راشدہ جو ہے، اور حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں، تو وہ 30 سال بنتے ہیں خلافت کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بھی تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، وہ پھر ملوکیت آئے گی۔